جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں مفتی حسان صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کرنا، اس کو نصف علمی کہا گیا ہے، اور اچھے سوال کو نصف علم۔ سوال جو کرتا ہے وہ کئیوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرنے سے ہی ان کو جھجک آتی ہے، اور وہ سوال پوچھتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کو اپنی ضرورت والی بھی چیز ہوتی ہے تو پوچھتے نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم سے مرض نہیں چھپانا چاہیے، اور عالم سے بھی جب کوئی چیز پوچھنی ہے تو اس میں کچھ چیزیں مخفی بھی نہیں رکھنی چاہیے، جو حقیقت ہے وہ واضح کر کے بتا دینی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ، سوال کرنے کے جو ایک آداب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ بطور خاص جو سوال کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا گفتگو فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ایک وسیع موضوع ہے یہ۔ ایک تو یہ روایت جو آپ نے بیان کی کہ جو اچھا سوال ہے وہ آدھا علم ہے، یعنی اچھے انداز میں سوال کرنا، اچھا سوال کرنا یہ ایک نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساروں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، جس نے جواب دیا اس کو بھی فائدہ ہوگا، سننے والا یعنی جو اس کے علاوہ ہے تیسرا شخص، اس کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اچھا سوال کرنا اور اچھے انداز میں کرنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر سوال کرنے والا کوئی دیکھا نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ بہت اچھے انداز میں اور بہت ضروری مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ تو سوال کرنے میں شرم حیا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ لا يتعلم العلم مستحین ولا مستکبر، کہ جو حیا کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ وہ یوں محسوس کرے کہ یار میں اس سے کیسے سوال کروں، اور میں یہ سوال کروں گا تو اس کے دل میں آئے گا کہ یار اس کو اتنی بات بھی معلوم نہیں، کوئی اور سوچے گا کہ اس کو اتنی سی بات معلوم نہیں ہے۔ یہ حیا وہ دل کے اندر محسوس کر رہا ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، یا یہ پتہ نہیں کیا سمجھے گا اور میرا مذاق اڑائے گا۔ تو اس طرح اس کے ذہن کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا یکون العالم عالما، کوئی عالم، کوئی محدث اس وقت تک محدث و عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے سے بڑے سے، اپنے سے برابر والے سے اور اپنے سے نیچے والے سے سوال نہ کرے۔ یعنی اس کو جہاں سے علم حاصل کرنا درست ہے وہاں سے اس کو علم ملتا ہے تو وہ علم حاصل کرتا ہے، تو ایسا شخص حقیقی طور پر عالم بن سکتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کے آپ دیکھیں، امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں ان کے 5 طبقے کیے گئے، ان میں سے ایک طبقہ وہ بیان کیا گیا کہ جو امام بخاری کے شاگردوں کا ہے، یعنی حقیقتاً وہ شاگرد ہیں، عمر میں کم ہیں، لیکن امام بخاری نے ان سے بھی روایتیں لیں۔ جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جامع ترمذی میں ایک مقام پر بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا کہ یہ وہ حدیث ہے جو مجھ سے محمد بن اسماعیل بخاری نے سنی ہے۔ تو اس لیے سوال کرنے میں حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جیسے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں
پردے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں. تو اب جو سوال کرنے والا ہے بعض اوقات وہ خود سوال نہیں کر سکتا، تو وہ کسی اور کو مقرر کر دے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ کے بتائیں، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر سوال کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو علم حاصل کرنے نے روکا نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالاتفاق حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے پوچھیں تھا اور پھر آ کے مجھے بتائیں. تو حیا یوں محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سامنے والا مذاق اڑائے گا، مجھے کمتر جانے گا، کوئی دوسرا کمتر جانے گا. جہاں پوچھنے کی بات آئے بلا جھجک جس سے پوچھنا درست ہے اس سے پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسی جھجک والے معاملات ہوتے ہیں تو آدمی ٹیلی فون کے ذریعے عالم سے رابطہ کر سکتا ہے، دارالفتا سنت سے پوچھ سکتا ہے. اور آپ نے بتایا کہ سننے والوں کو بھی فائدہ مل جاتا ہے ایک کے سوال کی وجہ سے. تو ایک تو وہ مجلس لگی ہے، سوال کیا اور اس کے جواب مل گئے، اور ایک جو ابھی ہمارے پاس الحمدللہ چینل کا یہ ایک اتنا وسیع نیٹ ورک ہے کہ جس میں صرف ایک کو نہیں بات پہنچے گی بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ پیغام پہنچ سکتا ہے. تو اس سے اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین جب بھی سوال پوچھا کریں اچھے ارادے اور اچھی نیت کے ساتھ کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی علم پہنچے گا، ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، تو اس طرح سوال بھی کرنے چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب موقع سوال کا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع نہیں ہے سوال کرتے ہیں. حسان صاحب ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جب موقع نہیں ہے پوچھیں گے. کچھ ایسے بھی آپ کو تجربے میں آئے ہوں گے کہ جب ان کو پوچھنا ہوتا ہے بولے یار ابھی آپ ملے ہیں تو اب بھول گیا ہوں پوچھنا کیا تھا، حالانکہ مجھے کچھ پوچھنا تھا. تو جن کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے اور وہ بھی ضروری تو کیا کریں، کچھ نوٹ کرتے ہیں کیا کریں؟ دیکھیں اگر ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنا ہے بندے کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنی تاخیر کر کیوں رہے ہیں. یعنی اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے آپ کو، تو آپ کے انتظار کریں گے کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر ملے یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو اسی طرح جو دین کا ضروری مسئلہ ہوگا اس کے حل کے لیے آپ کسی نہ کسی دینی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے، دینی عالم سے رابطہ کریں گے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل کیا جا سکے. تو اتنی تاخیر تو اجازت ہی نہیں ہوگی جو ضروری بات آپ کے لیے لازم ہے، جس کی وجہ سے کوئی عملی ترک ہو رہا ہو، کچھ غلط ہو رہا ہو. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات جیسی ہوتی ہیں باتیں کہ اس وقت پوچھنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، پڑھ رہا ہے یا بندہ سن رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک بات اس طرح کی آ جاتی ہے تو اسے نوٹ کر لے، کوئی ڈائری رکھ لے، کوئی پرچہ رکھ لے اور اس کے اوپر اس کو لکھ لیا کرے. پھر جب موقع ملے تو بلکہ موقع ملے کیا موقع نکالے اور جہاں مفتیان کرام بیٹھتے ہیں اس مقام پہ جا کے ان سے مسائل پوچھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انشاءاللہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. اور یہ ایک پروگرام بھی بلکہ مدنی چینل کے ماشاءاللہ پروگرام آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جس میں علمی طور پر اصلاحی طور پر قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ ایسے قرآن پاک کی تعلیم پر، قرآن پاک کے اوپر مشتمل سلسلے پروگرام، حدیث کے حوالے سے باقاعدہ وہ پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. اور ایک یہ سیشن اسی طرح آپ مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں مختلف طرح کے فقہی سوالات بھی غالب حصہ مدنی مذاکرے کا کہ جس میں فقہی سوالات شامل ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ ہمیں علم بھی سیکھنے کو ملتا ہے، تربیت بھی ملتی ہے، اصلاح بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول اچھا کیسے بنانا ہے، معاشرے کا ماحول کیسے اچھا بنے گا، اس طرح کی چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ذرائع ہیں، ان کو اختیار کریں. اللہ ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا سوال یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ نکاح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بچہ انگلینڈ ہو اور بچی پاکستان ہو. ٹھیک ہے. مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، قرآن پاک ہاتھ سے زمین پر تشریف لے آئے تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے. مزید سوال. سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا فرشتوں کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فرشتوں کو اصالہ ثواب کرنا، جی انشاءاللہ ان کے جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پہلا سوال، ٹیلی فون میں آج کل زیادہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو لائیو کال کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے ہوتا یہی ہے. کبھی اس کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، گھر کا پورا ایک ماحول ہے، والدین ہے، سب کی رضامندی سے ایسا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا پاسبل ہے اس طرح؟ دیکھیں نکاح جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایجاب و قبول کا ہونا، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہوا دوسری طرف سے قبول ہوا.
یعنی اس نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، یا کہا کہ تمہارا میں نکاح کرتا ہوں، قاضی کہتا ہے جیسے، تو سامنے کی طرف سے قبول ہونا، ان دونوں کا ایک مجلس کے اندر ہونا یہ ضروری ہے، اور گواہوں کا سننا ضروری ہے اسی مجلس کے اندر۔ تو اب یہ جو ٹیلی فونک نکاح ہوتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے، زوم کے ذریعے ہو رہے ہیں، یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ یہ نکاح ہو رہے ہیں، تو اس میں مجلس ایک نہیں ہوتی، یعنی ایک ہی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہوں، یہ جداگانہ جگہ کہلاتی ہیں۔ تو اس طرح نکاح یہ جمہور علماء کے نزدیک نہیں ہوگا۔ البتہ اس کا ایک آسان طریقہ کار ہے جس میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لڑکا پاکستان کے اندر ہے، لڑکی جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر ہے، تو وکیل جو ہے وہ فون پر بنایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اجازت لیتے ہیں، وہ اجازت دیتی ہے کہ میں فلاں سے ٹھیک ہے میرا اتنے مہر کے بدلے آپ نکاح کروا سکتے ہیں، اس نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح آپ فون پر بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ لڑکی جو ہے وہ اس سے پوچھا جائے کہ میں فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے بدلے آپ کا نکاح کروا دیں، لڑکی بول دے جی ٹھیک ہے کروا دے، یہاں بول دے، تو اب یہ جو یہاں پر فون پہ اجازت لینے والا ہے وہ اس کا وکیل بن گیا۔ اب چاہے وہ بول دے میں وکیل مطلق مجھے بنا دیں، یا میں کسی آگے اور کسی کو وکیل بنا دوں، یوں کہہ دیں۔ اب یہاں پر جو قاضی صاحب ہیں ان کو اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے کہ اس نے اپنا وکیل بنا دیا ہے۔ تو جس طرح عام طور پہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر یا کسی محفل کے اندر جس طرح نکاح ہوتا ہے ویسے نکاح ہو جائے گا، کہ قاضی صاحب دولہے سے کہیں گے کہ میں نے فلانا بنت فلاں کو تمہارے نکاح کے اندر اتنے مہر کے بدلے دیا، وہ بولے میں نے قبول کیا، گواہوں نے سن لیا، نکاح ہو گیا۔ ٹھیک تو ہے، یہ طریقہ کار سمپل ہے، سادہ ہے، اس کے ذریعے سے نکاح یہ ایسا ہو جائے گا کہ کسی طرح کا شک و شبہ اس کے اندر نہیں رہے گا۔ لیکن اس میں مسئلہ رہے گا کہ بھلے وہ ویڈیو کال کے ذریعے نظر بھی آ رہا اور اس جی، کو یہ یہاں سے ایجاب کر رہے ہیں، وہ وہاں سے قبول کر رہا ہو، ہاں، پھر تو اس یہ میں نکاح مسئلہ۔ نہیں ہوگا۔ جی، ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک زمین پر تشریف لے آئے یعنی گر جائے تو کیا کفارہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ مسلمان کے دل میں جو قرآن کی اہمیت ہے اس کی وضاحت ہے اس کے اندر، اور اس کے بارے میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، کہ یہ تو تصور ہی نہیں کہ ایک مسلمان کہلانے والا شخص جو ہے وہ قرآن پاک کو جان بوجھ کے زمین کے اوپر قصدن پھینکے، بھیجیں، صحیح۔ ٹھیک ہے نا، یا کسی ایسی جگہ پر رکھے کہ جو بے ادبی اور توہین والی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ توہین کی نیت کرے گا، جان بوجھ کے اس نے کتاب اللہ کو نعوذ باللہ پھینکا، توہین کی اس کی، وہ تو کفر ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر بلا قصد گرا، یعنی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زمین پر آ گیا، تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اس کی خطا ہے، اور خطا رفع عن امتی ثلاث، میری امت سے 3 چیزوں کو اٹھا لیا گیا اور ان میں سے خطا کو ذکر کیا۔ تو جب خطا کو اٹھا لیا گیا ہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ اب رہا کفارے کا معاملہ، تو چاہے یہ قرآن پاک کے گرنے کا معاملہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ زمین پر آ گیا، یا اسی طرح بعض اور چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے تھے کہ سامنے اچانک بلی آ گئی، بلی کا بچہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر گاڑی گزر جاتی ہے، جیسے بلیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں راستے میں، تو بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دل کی ان پہ جو ہے وہ گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ قصور ان کا وہاں پر عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتوں میں شریعت نے کوئی کفارہ نہیں رکھا کہ قرآن شریف نیچے آ گیا ہے تو اب اس کے اوپر آپ کفارہ دیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کیا جائے، مشہور تو ہے۔ ایسا شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ ہاں البتہ بعض اوقات دل کو تسلی دینے کے لیے، جس کو تطیبا للقلوب کہتے ہیں، کہ دل کی تسلی، دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے کوئی صدقہ کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے کہ آپ نے کسی مستحق کو، کوئی بھی مستحق ہو، اس میں کوئی زکوٰۃ والی شرائط نہیں ہے، جو مستحق ہے اس کو آپ کچھ بھی صدقہ کر دیں تو دل کی تسلی کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن لازم آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ خیال کرنا چاہیے، ہاں، جب آئندہ ایک کے لیے اہتمام تو کرنا چاہیے نا۔ اب حسن صاحب یہ کپ ہے، ٹھیک ہے، 4 کپ لے کے چائے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے کچھ خاص اپنا اہتمام کریں گے، اہتمام ظاہر کرتے سی ہیں نا بات کہ ہے۔ اس کو میں نے کیسے لے کے جانا ہے، پاؤں بھی بالکل پوچھ کے گویا کہ زمین سے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا معاملہ قرآن پاک کے حوالے سے بھی، تو اس کا واقعی اہتمام ہونا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو اٹھائیں اور پھر رکھیں بھی ایسی جگہ پہ۔ بعض اوقات گھر والے پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد ایسی جگہ پہ رکھ دیا، اب بچے ہیں وہ اپنی کتابیں یا کچھ بھی لے رہے ہیں، وہ بھی اس طرح گرا دیتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں۔ اگرچہ مالی کفارہ نہیں ہے، لیکن ہمیں انتظام اہتمام وہ آداب والے کرنے چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ فرشتوں کو اصال ثواب ہو سکتا ہے؟ جی، اصال ثواب ہر فرشتے کو بھی ہو سکتا ہے،
انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ہو سکتا ہے، اور جو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی دن کا بچہ ہو، ایک لمحے کا ہو، اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایصال ثواب یہ فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کے نعوذ باللہ گناہ ہے تو اس کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ غیر نبی ہے اس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو ایسا ضروری نہیں۔ ایصال ثواب یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ثواب کا ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف سے ثواب کا جو ملنا ہے اس کا ہر ایک محتاج ہے، یعنی جس کو ثواب پہنچائیں گے اس کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ فرشتوں کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے ثواب کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ 8 رکعت والی نماز اگر ہم ایک سلام سے پڑھتے ہیں تو اب اس کو کتنی بار اس کے اندر ثنا پڑھی جائے گی؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو دن کے اندر 4 نوافل سے زیادہ، یعنی 4 رکعتوں سے زیادہ ایک ہی سلام سے پڑھنا، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور رات میں ایک ہی سلام کے ساتھ 8 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا یہ امام اعظم کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ 8 رکعتوں تک تو ٹھیک ہے، اور دن میں 4 رکعتوں تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ کریں۔ بہرحال اگر کوئی بھی نفل پڑھ رہے ہیں، یا سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، یا تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے آخر میں آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ دعا بھی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور کوئی بھی درود پاک پڑھا جائے وہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ دعا پڑھنا یہ مستحب ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، تو ثنا سے ابتدا کریں، یوں ہی 5ویں رکعت میں ثنا سے ابتدا کریں، یوں ہی 7ویں رکعت میں ثنا سے ابتدا کریں، یعنی ہر تیسری رکعت کی جو ابتدا ہو رہی ہے 2 رکعت کے بعد، اس میں ثنا سے ابتدا کرنا سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے حوالے سے دونوں میں فرق ہے کچھ طریقے کے حوالے سے؟ دیکھیں، سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت، ان میں یوں تو فرق نہیں ہے کہ دونوں میں سجدہ ہی کیا جائے گا۔ جیسے سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے طریقہ کار کے کھڑے ہو کے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ سجدہ آپ نے کر لیا، آپ اگر بغیر تکبیر کے بھی بیٹھ گئے تو آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ اور سجدہ شکر میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سبب ایسا پایا جائے کہ جو آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے، کوئی مصیبت و پریشانی دور ہوئی ہے، تو اس وقت سجدے کی نیت سے، شکر کی نیت سے آپ سجدہ کر لیں، تو کرنے کا طریقہ کار تقریباً یکساں ہے۔ وقت میں کوئی آپس میں وقت میں یوں ہے کہ پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا پچھلی دفعہ، سبقت لسانی کی وجہ سے تیزی میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ 3 جو مکروہ وقت ہیں اس میں سجدہ شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں 3 وقتوں کے اندر نہیں کیا جا سکتا وہیں سجدہ شکر چونکہ نفل کے حکم میں، لہذا جتنے اوقات کے اندر نفل ممنوع ہیں اتنے اوقات میں سجدہ شکر بھی نہیں کر سکتے۔ سجدہ تلاوت کا یہ ہے کہ عصر کے بعد کسی نے تلاوت کی ہے تو اس وقت بھی کر سکتا ہے سجدہ تلاوت، اور مکروہ وقت کے اندر جو 3 مکروہ وقت ہیں اس میں اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو کر تو سکتا ہے، اجازت تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر دے، یعنی مکروہ وقت وقت نکل جائے وقت مکروہ وقت، اس کے بعد پھر وہ سجدہ تلاوت کرے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل پر کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ بس اتنا ہی لکھا ہے، آپ کیا پیغام دیں گے ایسے؟ بس جی دیکھیں، بعض لوگ جو ہے وہ طلاق اور نکاح کو یکساں چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح ایک جدا گانا نکاح ہے، ایک الگ چیز ہے، ایک الگ معاہدہ ہے، ایک الگ جو ہے وہ طریقہ اس کا ہے، اور طلاق کے طریقہ کار جدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طلاق دینے کی وہ شرائط نہیں جو نکاح کی شرائط ہیں، اسی طرح نکاح کی جو شرائط ہیں وہ طلاق کے اندر نہیں پائی جاتی، طلاق کی جو شرائط ہیں وہ نکاح کے اندر نہیں پائی جاتی، دونوں جدا گانا چیزیں ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، اگر گواہ نہ ہو تو نکاح فاسد ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، وہ بغیر گواہوں کے بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو نکاح ہے اس میں بیوی کی طرف سے بھی ایجاب یا قبول پایا جاتا ہے، جبکہ طلاق کے اندر ایسا نہیں ہے۔ طلاق کا اختیار یہ مرد کے ہاتھ میں دیا گیا، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ اس کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور وہ مرد ہے، ٹھیک ہے۔ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، جس کو حق حاصل ہے عورت کے اوپر اسی کو طلاق کا حق حاصل ہے، نہیں شوہر کو۔ تو جو طلاق ہے اس کے معاملات جدا ہیں، اس کی شرائط جدا ہیں کہ کس صورت میں طلاق پڑے گی، لہذا اگر کسی نے
موبائل پر طلاق دی اور طلاق جس طرح دی جاتی ہے ویسے ہی طلاق دی گئی تو اس صورت میں طلاق بہرحال ہو جائے گی. لیکن طلاق کا جب بھی مسئلہ ہو اپنے طور پر ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہ کریں، بلکہ کسی سنی صحیح العقیدہ مستند مفتی صاحب کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو حل کروائیں، اپنے مسئلے کو، اور وہاں دکھا بھی دیں. بعض اوقات ہم نے عام طور پہ دارالفتہ میں یہ مشاہدہ ہوتا ہے، لکھے میسیج پھر ڈیلیٹ کریں گے. اب جب مسئلہ ہی پوچھنا ہے، اب ان کو آپ جو لکھ دیا وہ سو لکھ دیا ہے. اب عالم کے پاس جائیں گے، کسی بھی دارالفتہ میں جائیں گے تو آپ یہ میسیج ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ وہ میسیجز کیا تھے. اب آپ کا ڈیلیٹ کرنا اور اس کو پھر الفاظ بھی یاد نہیں، تو اس طرح نہ کریں. جس کے ساتھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ پھر یہ ریکارڈ میں رہے اور یہی جا کر وہ عالم کو باقاعدہ دکھا دیں کہ یہ الفاظ تھے، یہ کلمات تھے. اب وہ مفتی صاحب جو باقاعدہ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، تحریری طور پر فتویٰ نویسی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ سے ڈیٹیل لے کر اس کے مطابق آپ کو وہ فیصلہ بھی بتا دیں گے. جی مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں. غلام محی الطاہری عرض کر رہا ہوں مرکز العلیہ لاہور سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی قضا نمازیں ادا کر لی ہوں حساب لگا کے، مگر پھر اس میں شک شبہات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی رہ تو نہیں گئی، تو اس معاملے میں ہماری رہن میں ہمارے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پھر ہمیں دوبارہ نمازوں کو دہرانا پڑے گا کہ وہ شک و شبہات یا وسوسے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ الحمدللہ ترکیب بنا کے انہوں نے نمازیں ادا کر لی ہیں مگر وسوسے آتے ہیں، تو اس میں صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تھوڑا جواب فرما دے اور بے حساب مقصد کی دعا فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باز رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم رکھے. آمین. اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے. آمین. وسوسے آتے ہیں، حتی الامکان ان کا کہنا ہے کہ حساب کتاب لگا کر نمازیں پوری کر لی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور باقاعدہ اپنی ذمہ داری سے یہ حساب کتاب کیا اور نمازیں پوری کی. اللہ قبول بھی فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے یہ خیال آتا کہ شاید کوئی رہ گئی ہوں، تو اب یہ کیا کریں؟ دیکھیں ان کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھا کہ یہ ظن غالب کر لیتے کہ بھئی میرے اوپر کتنی نمازیں ہیں اور کتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں، اس کا حساب انہوں نے لگا لیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ نمازیں ادا کر لیں. اب اگر کوئی وسوسہ اور خیال ان کے دل کے اندر آتا ہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہ دیں. جب اپنے اعتبار سے، اپنے ظن غالب کے اعتبار سے آپ جتنی نمازیں تھیں اس کا حساب لگا کے ادا کر چکے ہیں، تو اب ان وسوسوں اور خیالات کی طرف توجہ دینے کی حاجت نہیں ہے. ایک میسیج ہے کہ واجب الادا نمازیں ہیں، تو اب ان کو ہم قضا کی نیت سے اگر پڑھ لیتے ہیں تو ہو جائیں گی؟ کیا ہے اصل میں دیکھیں قضا اور ادا یہ ایک دوسرے کی نیت سے ادا ہو سکتی ہیں. یعنی کسی نے ادا نماز تھی اس کو قضا کے ادا کیا، یعنی اسی وقت کی نماز کو پڑھ رہا ہے اور اس نے قضا کے الفاظ بولے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اسی طرح قضا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ادا کی نیت، ادا کے الفاظ بولتا ہے تو اس سے بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تو واجب الاعادہ میں بھی اگر وہی کہہ دیتا ہے الفاظ تو اس میں حرج نہیں ہے، اصل دل کے اندر اس کی نیت ہونی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ واجب الاعادہ نماز متعین ہوگی کہ فلاں، ہاں وہ تو ظاہر ہے، وہ تو قضا میں بھی ہوگی کہ فلاں نماز یا فلاں نماز میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ حضرت میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے. کچھ لوگ پرانے کوئنز کلیکشن کرتے ہیں، تو ان پرانے کوئنز پہ زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی؟ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہر کوئی خریدار نہیں ہوتا، عام طور پہ اس کو نہیں بیچا جا سکتا، جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں معلوم پڑتی، نہیں پتہ لگ سکتا. زیرو مارکیٹ ویلیو بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو برائے کرم جواب عنایت فرمائیے کہ اس کی زکوٰۃ نکلے گی یا نہیں نکلے گی، اور نکلے گی تو کس طرح سے؟ جزاک اللہ. جی کیا کہیں گے، مارکیٹ ویلیو کیسے نکلے؟ اصل میں دیکھیں اب یہ تو نوادرات میں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. پرانے کوئنس ان کے پاس آ گئے تو ممکن ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی بک جائیں اور ممکن ہے کہ وہ کوڑی کے دام بھی نہ بکیں. تو یہ تو آپ کو جو اس طرح کے کاروبار کرنے والے ہیں انہی کے پاس جانا پڑے گا. جو اس کی قیمت بنتی ہے مارکیٹ کے اعتبار سے وہی آپ کو بتائیں گے. اب ہم تو اس میں نہیں بتا سکتے کہ کون سے چلنے والے ہیں کون سے نہیں چلنے والے. جو اس کے ماہرین ہیں، جو بازار کے اندر اس کی قیمت چلتی ہے، وہ آپ کو حساب لگوانا پڑے گا اور اس کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اس کا ظاہر ہے انہی سے، اور وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو خریدیں گے، ظاہر سی بات یا اس کے بارے میں جو مشورہ بھی دیں گے وہ بھی ہر ایک کو نہیں پتا ہوگا. کئیوں کے اعتبار سے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ردی ہے، وہ تو بالکل اس کو کسی چیز میں شمار بھی نہیں کریں گے، لیکن جہاں ان کی ویلیو لگتی ہے وہاں آپ بالکل ضرور آپ کو جانا چاہیے. جی مزید سوال؟
مسئلہ پوچھنا ہے جناب کہ ایک آدمی 3-4 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ ماں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، باپ کا ذکر، اور حدیث میں ماں کا صرف سے ذکر ہے، قرآن میں نہیں ہے، باپ کا ذکر قرآن میں ہے، اور 3-4 دفعہ وہ یہی کہتا ہے کہ قرآن میں ماں کا ذکر نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن میں ماں کا ذکر نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہیں؟ استغفر اللہ، یعنی یہ تو بالکل باطل بات ہے۔ نعوذ باللہ، اگر اس طرح اس نے کہا ہے تو اس کو بتایا جائے بھائی کہ قرآن کے اندر ذکر ہے، اب اس کو بتا دیا، اس کے بعد پھر وہ انکار کرے گا تو کفر کی صورت ہو جائے گی کہ قرآن کی آیتوں کا وہ انکار کر رہا ہے۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، اس کا حمل اٹھایا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ماں کا تذکرہ موجود ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، ان کو راہ سجائی، ان کو ہدایت دی۔ تو یہ سارے تذکرے اور آگے چل کے اور جگہ پر بھی موجود ہے۔ تو اگر کوئی نعوذ باللہ اس طرح معلوم ہونے کے باوجود اس کا انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جہالت کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اس کو سمجھایا جائے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر یہ کفر ہوگا۔ تو والدین کا جو بیسک ایک ساتھ تذکرہ ہے وہ تو کئی مقام پر وبالوالدین احسانا جی ہاں، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، جگہ جگہ پر اللہ پاک نے اس بات کا حکم ماں باپ دونوں کا ہی ہے۔ جی۔ ہاں، کچھ خاص فضیلتیں اگر اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو خاص اگر فضیلت حاصل ماں کی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر خاص طور پر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ انسان کو ہم نے اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بعد ماں کا تذکرہ الگ سے کیا ہے کہ ماں کی محنت زیادہ ہے، مشقت ایک طرح کی، اس نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر اس کے بعد جننا، پھر اس کے بعد دودھ پلانا، تو ماں کی اہمیت یہ باپ کے مقابلے میں خود قرآن پاک کے اندر زیادہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ان کو غلط فہمی ہوئی ہے جنہوں نے بھی ایسا تذکرہ کیا ہے۔ باپ کا بھی تذکرہ کہیں الگ بھی، لیکن خاص طور پر ماں باپ کا ایک ساتھ ہی قرآن پاک میں بھی، اور بکثرت احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر دونوں کا ایک ساتھ ہی تذکرہ اور ایک ساتھ ان کے بارے میں فضیلتوں کو بیان کیا گیا، ان کی نافرمانی کی مذمت کو اس طریقے سے ایک ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں خود نہیں پھیلانی چاہیے، کسی سے رہنمائی لینی چاہیے، کسی عالم صاحب سے پوچھ لینا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن یہی فرماتا ہے اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عقیقے کا گوشت خود سارا کھا سکتے ہیں اور اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر موقدہ سنتوں میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں ذرا بتا دیں مہربانی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ بولیے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں اور اگر پہلی رکعت میں جو سورہ کے بعد ہمیں دوسری صورت ملائی ہے، علم شریف کے بعد جو صورت ملاتے ہیں، اگر بھولے تو دوسری رکعت میں بھی وہی صورت ملا لیں گے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تمام کو جواب ملیں گے۔ کیکے کا گوشت سارا خود ہی کھا لیں، کیا کہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو خود ہی کھانا بہت مشکل کام ہوگا کہ پورا خود ہی کھانا، اکیلے تو نہیں کھائیں گے نا مفتی صاحب۔ ہاں، تو اب یہ ہے کہ اصل میں عقیقے کے گوشت کا حکم وہی قربانی کے گوشت کی طرح ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود اپنے استعمال میں لایا جائے، دوسرا حصہ یہ جو احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب، ان کو دیا جائے، اور تیسرا حصہ یہ فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ تو اسی طرح عقیقے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی کا یا عقیقے کا گوشت سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے، اسے کھاتا ہے، تو اس میں کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص سارے کے سارا گوشت یہ فقراء کو دے دیتا ہے، یا سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو ان صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں۔ ٹھیک ہے، جانور کے حوالے سے یہی شرائط ہے، اور گوشت کا بھی یہی حکم ہے۔ یہی حکم ہے۔ اب گھر کے اندر جیسے آتے ہیں عام طور پہ، یہ تو بالخصوص انہوں نے کہا کہ سارا خود کھا سکتے ہیں،
لوگوں میں ایک تعداد ہے کہ وہ نانی کو، والدین کو، ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کے لیے الگ پکے گا، عقیقے کا آپ یہ بھی نہیں کھا غلط سکتے۔ فہمی، یہ بھی غلط ہے۔ غلط ہے، والدین بھی استعمال کر سکتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی سب استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ ایک ہی صورت پڑھ لی فرضوں میں دونوں رکعتوں میں، اگر غلطی سے پڑھی ہے تو اصلاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر جان بوجھ کے فرضوں کی دونوں رکعت میں اس طرح کیا ہے تو اس صورت میں کراہت تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن نماز پھر بھی بہرحال ہو جائے گی۔ اور بالفرض اگر کسی نے پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لی تو اب حکم یہی ہے کہ دوسری رکعت کے اندر وہ سورۃ الناس پڑھے گا۔ اسی طرح غلطی سے کسی نے وہی صورت دوبارہ شروع کر دی تو اب حکم یہ ہے کہ اسی صورت کو کنٹینیو کرے، جیسے قل هو اللہ احد پہلی رکعت کے اندر پڑھی اور دوسری رکعت میں اس کی زبان سے بے اختیار قل هو اللہ احد نکل گیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ آگے جائے بلکہ اسی صورت کو کنٹینیو کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ سورت ہی سنت مؤکدہ میں آخری دو رکعتوں میں سورت اگر بھولے سے رہ جائے جی تو کیا ہوگا؟ جی اگر رہ گئی ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ فرض کی آخری دو رکعتوں کے علاوہ اور مغرب کی جو تیسری رکعت ہے اس کے علاوہ تمام رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، تو یہ واجب چھوٹ گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہے۔ نوافل پڑھ رہے ہو، غیر موقدہ پڑھ رہے ہو، سب کا سب کے اندر یہی، سب کے اندر سب کے اندر ٹھیک ہے۔ یہ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچرا اٹھانے کے لیے یہ جمع دار وغیرہ آتے ہیں تو گھر کی عورتیں بعض اوقات اس کو کہہ دیتی ہیں بھائی کہہ دیا، کچھ ایسا کہہ دیا، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو مردوں کا معاملہ ہے نا کہ ان کو چاہیے کہ یہ سارے اہتمام وہ کریں، یہ ساری چیزیں پہلے سے ہونی چاہیے، جیسے کچرے کا ڈبہ رکھنا ہے، یہ عام طور پہ بلڈنگوں کے اندر ہوتا ہے، جی جو فلیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو پہلے سے آپ اگر باہر رکھ دیں گے تو پھر اس صورت میں کوئی نوبت آئے گی نہیں۔ اور اگر کوئی مثال کے طور پر ایسا معاملہ ہو بھی تو مرد کو چاہیے کہ وہ خود جا کر بات چیت کرے، اور بالفرض عورت نے کی تو اس کو بہرحال بھائی نہیں کہنا چاہیے، کہ عام طور پر وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسے اچانک جو سوال ہے اس کی نوعیت سے بھی ہے کہ بعد میں پشیمان ہوتے ہیں، یعنی اچانک منہ سے اگر نکل جاتا ہوگا کبھی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نہیں اس پہ کوئی ایسا پکڑ حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا کام سلائی کا ہے، ٹیلر ہیں، کپڑے بچ جاتے ہیں رکھ لیتے ہیں اور یہی انداز ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہاں دیکھیں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ کپڑا اتنا معمولی سا ہے، جیسے کترنیں ہوتی ہیں، دھجیاں ہوتی ہیں، جیسے عام طور پر پھینکا ہی جاتا ہے، کوئی گاہک اس کو لیتا نہیں ہے۔ اب چاہے وہ آپ دکان کے باہر پھینک دیں، دکان کے اندر اس کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اس کو عام طور پہ گاہک لیتے نہیں، اگرچہ کہ وہ ڈھیر اگر جمع ہو جائے مختلف جگہ کا تو اس صورت میں وہ بکتا بھی ہے، اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، تو ایسا اگر ہے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پیس ایسا آپ نے ایسا رکھ لیا کہ جو کام میں آ سکتا ہے، رومال بن سکتا ہے، وہ بچے کے کپڑے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو اسے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ گاہک کو آپ پیش کر دیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو اس میں بڑی احتیاط بیان فرمائی ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میرا یہ کام ہوتا تو میں دھاگا بھی ایک ہوتا نا، اس کے لیے الگ سے ایک تھیلی رکھ لیتا، اور جو کچھ بچتا میں اس کے اندر ڈال دیتا اور گاہک کو پکڑا دیتا کہ تمہاری مرضی، جو اس کے ساتھ چاہے کرو، تاکہ میرے اوپر کسی طرح کا کوئی شبہ یا وہم باقی نہ رہے۔ کپڑے کا دھاگا، یعنی کپڑا وہ جو کچھ بھی، یعنی معمولی سی بھی چیز ہے تو مجھے کیوں رکھنی ہے؟ جس کی ہے میں اس کو دے دوں، اس کی مرضی ہے کہ اب وہ کہتا ہے بھائی نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں، تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، لیکن میرے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ واضح بتا دیتے ہیں، یا جی اس طرح کی کیفیت والے ان سے اجازت لے کے اگر وہ کرتے ہیں، دیکھیں اجازت میں سوال آ جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ کپڑا اتنا ہے کہ وہ کسی کام میں استعمال ہو سکتا ہے، تو اب اس نے کہا کہ بھائی میں رکھ لوں، تو اس صورت میں یہ سوال ہو جائے گا، یعنی سوال سے مراد کسی سے مانگنا، تو یہ ناپسندیدہ کام ہے کہ کسی سے سوال کیا جو باصورتوں میں ناجائز ہوتا ہے یہ۔ ہاں اگر اس کو کہا کہ بھائی یہ کپڑا بچا ہوا ہے، تو عام طور پہ لوگ لیتے نہیں ہیں، بھلے وہ ایک پیس اتنا سا پیس ہوگا چھوٹا سا جو رومال وغیرہ کے کام بھی آ سکتا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ رکھ لیں۔ ہاں بڑا پیس ہے کہ جس میں کوئی چیز بن سکتی ہے تو پھر وہ لے لے گا، لیکن وہ چاہے کچھ بھی ہو گاہک کو دے دے۔ اب گاہک کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ رکھ لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹیلر خود بھی یہی کرتے ہیں نا کہ یہ کسی کے شلوار بنا کر، کسی کی قمیض بنا کر، پھر چھوٹے سوٹ بنا کر اس کو بیچتے ہیں، بیچتے ہیں، تو یہ ناجائز کرتے ہیں نا باقاعدہ، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مزید کچھ کال؟ مفتی صاحب کی بات میں سوال درج ہے کہ کیا تفصیل جلالین کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ جواب ناد سمجھے، جزاک اللہ خیرہ۔ تفسیر جلالین پہلے بھی آپ نے اس کی دو قسمیں کچھ بنائی تھیں،
دیکھیں تفسیر جلالین ہو یا کوئی دوسری تفسیر ہو، ایک تفسیر ہوتی ہے وہ کہ دونوں کے مجموعے کو دیکھا جائے تو وہ قرآن ہی کہلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے دو طرح کی تفسیریں ہیں، ایک نور العرفان اور خزائن العرفان ہے. اس کو جو بھی دیکھے گا وہ بولے گا کہ یہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے. وہ حاشیے کے ایک ہی جلد میں ایک ہی جلد بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دیکھنے والا کہے گا کہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے بہت سارے مقامات پر جب جہیز کے اندر قرآن دیا جاتا ہے تو اس طرح خزائن العرفان، نور العرفان یہ دے دیتے ہیں، وہ قرآن سمجھ کر ہی دیتے ہیں. اور ایک تفسیر ہوتی ہے کہ جو قرآن سے بالکل جدا ہوتی ہے اور وہ بڑی تفسیر کہلاتی ہے. جب وہ رکھی جائے گی تو اس کو دیکھ کر کوئی بھی ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تفسیر ہے. جیسے مثال کے طور پر تفسیر صراط الجنان ہے. ٹھیک ہے. تو جو چھوٹی تفسیر ہوتی ہے اس کو آپ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور جو بڑی تفسیر ہوتی ہے اس کو بے وضو ہاتھ تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں بعینہ ہی وہ مقام کے جہاں پر قرآن کی آیت یا اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس پر ہاتھ لگانا اور اس کے پیچھے ہاتھ لگانا. جیسے مثال کے طور پر 5ویں لائن کے اندر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور یا اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اب کوئی پیچھے کے صفحے کی طرف اس لائن میں ہاتھ لگاتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح آپ تفسیر جلالین کو لے لیں کہ بعض جو نسخے ہیں، بعض جو اس کے مطبوعے ہیں جو چھپتے ہیں پبلش ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو قرآن معلوم ہوگا. جیسے بالخصوص بیروت کے جو مطبوعے ہوتے ہیں اس میں قرآن پاک ہوتا ہے اور سائڈوں میں تفسیر جلالین ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے کوئی بھی کہے گا کہ یہ قرآن ہی ہے، اس کو قرآن سے جدا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور ایک پاکستانی ہندوستانی جو چھاپے ہوتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پہ بڑے کلاں سائز کے اندر، تو جہازی سائز کے اندر ہوتے ہیں وہ، اس میں جو تفسیر جلالین اس پہ حاشیے بھی لگے ہوتے ہیں اور وہ جدا گانا ایک تفسیر کہلاتی ہے. اور اس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ قرآن ہے، تو اس کو بغیر وضو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن وہی حکم ہے کہ جہاں پہ قرآن لکھا ہوا ہے اس پر اور اس کے عین پیچھے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ باوضو کر ہاتھ لگائیں، کیونکہ بہت مشکل ہوگا پھر اس کو سنبھالنا. اور ویسے بھی جو بھی دینی کتاب ہے اس کو باوضو ہی چھونا چاہیے، یہ زیادہ ادب کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ جی یہ جو فولڈ کرتے ہیں شلوار کو یا بازوؤں کو، یہ کہتے ہیں دوبارہ نماز اٹھانی پڑتی ہے، اس کے بارے میں بتانا. ٹھیک ہے. فولڈ کر کے پڑھی تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جی بالکل. کفے صوب یعنی کپڑوں کو اڑسنا، اس کو فولڈ کرنا. اب چاہے وہ آستینیں فولڈ کی ہوں، چاہے پینچے فولڈ کیے ہوں، چاہے وہ نیفا فولڈ کیا ہو، اندر کیا ہو باہر کیا ہو، باہر صورت نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے. آستینیں اگر آدھی کلائی سے اوپر ہیں تو مکروہ تحریمی ہے، ورنہ اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک اگر بند ہو اور پانی چڑھانا غسل میں کیا کریں؟ کوئی حل بتائیں اس کا. غسل کرنا ہوتا ہے، ناک کو کوئی نزلہ ہے یا کچھ ایسا پرابلم ہے، لیکن پہلی کیا حل کریں؟ جی پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جو ناک میں پانی چڑھانا ہے فرض یہ صرف نرم حصے تک ہے. ٹھیک ہے. سخت سے پہلے جو حصہ ہے اس میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے. لہذا اگر کسی نے اتنے مقام پر ہی پانی چڑھا لیا اور اتنے مقام پہ پانی ناک بند ہو تو بھی چڑھانا ممکن ہوتا ہے، تو اتنے میں پانی چڑھا لیں. اوپر نہیں چڑھ سکتا، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ معاف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اتنے میں بآسانی ویسے اگر کوئی غسل ہو جائے گا اس کا. جی نہ ہو تو کوئی اسٹیم وغیرہ لے لیں، کوئی اس طرح کا کوئی حل کر لیں کہ جس کو زیادہ ہی کوئی بالکل ایسا کوئی پرابلم ہو رہا ہے. لیکن جتنا بتایا کہ یہ نرم حصے میں جو ہمارا ناک کے آگے کونا موو بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں بآسانی بہرحال پانی جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. مدرسین کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.